فیا ایھا الناس، آج کا عنوان ہے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرات، یوں تو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے عقیدت مندوں کو اور خدا کے بندوں کو عشق خدا کا وہ راستہ دکھلا دیا جس پر چل کر خدا کے بندوں نے خدا کو پا لیا۔ آپ علیہ السلام نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو بھی عشق نامہ کہا ہے۔ عشق سے پڑھنے والوں کو یہ عشق نامہ اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب اپنے مہدی ہونے کا دوسرا دعویٰ احمد آباد میں آپ نے فرمایا، وہاں سے دعویٰ فرما کر پٹن کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت بندگی میاں سید قنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ملاقات کے لیے جو ان میں تڑپ دیکھی اور ایک پروانے کو ولایت کی شمع پر نچھاور ہونے کی تڑپ دیکھی، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عشق جونپور سے اٹھا، گجرات پر برسا اور فراہ میں مدفن ہوا۔ یہ کہہ کر مہدی موعود علیہ السلام نے دوسرا جملہ فرمایا کہ سرزمین گجرات سے عشق کی بو آتی ہے۔ خدا کا عشق تو بزرگان دین اور اولیاء کرام بھی رکھتے ہیں، جن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے ان اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے بھائی نزدیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ طے کر کے خدا تک پہنچے۔ حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کے بار کو اٹھانے کے لیے وہ جو شہادت پائی جس میں سر جدا ہوا، تن جدا ہوا اور ہڈی ہڈی جدا ہو گئی، یہی وہ شہادت عظیم، یہی وہ جنگ بدر ولایت ہے جس کے تعلق سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عظیم شہادت کے تعلق سے جو کھامبیل میں لڑی گئی یہ تمنا کی تھی۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہندوستان میں جس غزوے کا وعدہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں اس جنگ کو پاؤں تو میرا جان اور میرا مال اس جنگ کے لیے قربان کر دوں، اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو میرا شمار افضل شہیدوں میں ہوگا، اور اگر جنگ سے غازی بن کر واپس آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں جو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس جنگ کی طرف تھا جو کھامبیل میں حضرت بندگی میاں سید قنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ حضرت بندگی میاں سید قنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی مبارک ہیں جنہوں نے شجرہ مہدویت میں بہار آوری کے لیے اپنے ساتھ 100 سروں کی قربانی دے کر 3 جگہ سپرد خاک ہوئے، جس کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے عشق کو جونپور کی سرزمین سے اٹھایا اور گجرات پر برسایا۔ جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا عشق لے کر مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں تصدیق اور بیعت کے لیے آتا تو مہدی موعود علیہ السلام اس بندے سے پوچھتے کہ بھائی تم میں اللہ کا عشق کس قدر موجود ہے؟ تو آنے والا کہتا کہ میری جان، میرا تن، میرے فرزند سب کے سب خدا کے نام پر قربان ہے۔ تب اس عاشق خدا کو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے کہ خدا کا عشق تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی وہ عشق تھا
کہ کئی صحابہ نام مہدی پر شہید ہوئے۔ یہی وہ عشق تھا کہ رنگریزوں کے معصوم بچے شہید ہوئے، اور یہی وہ عشق تھا کہ جس کی شہادت کی خبر اور پیشن گوئی مہدی موعود علیہ السلام نے پہلے ہی سے کر دی تھی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جالور سے ہجرت کر کے ناگور کے مقام پر اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت کی تفسیر فرمائی۔ فرمان خدا ہے کہ جو لوگ گھر سے نکالے گئے، ہجرت کی، ستائے بھی گئے، قتل بھی کیے اور قتل ہوئے، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں قاتلوا و قتلوا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری گروہ میں ہجرت ہو چکی، ستائے بھی گئے، گھر سے بے گھر بھی ہوئے، اب آخری صفت باقی رہ گئی ہے، قتل کریں گے اور قتل ہوں گے۔ یہ قاتلوا قتلوا کی صفت میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو جنگ ہوگی، جس جنگ کے پہلے دن مشرق اور مغرب سے تمام لشکر بھی ٹوٹ پڑے، تو بھائی سید خنمیر تم کو فتح حاصل ہوگی اور دوسرے دن تمہاری شہادت ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی، یہ حجت، یہ دلیل آپ علیہ السلام کے مہدی موعود ہونے کا ثبوت ہے، جو آپ نے اپنی حیات طیبہ یعنی زندگی میں دے رکھی تھی۔ اور اس جنگ کی شہادت کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ بھائی سید خنمیر، یہ ولایت کا بار ہے، اور اس بار کے اٹھانے والے کا سر جدا، تن جدا اور ہڈی ہڈی جدا ہو جائے گی، یہ ایسی شہادت ہوگی۔ مگر یہ عشق تھا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے عشق کی خاطر اپنے سر، تن اور ہڈی ہڈی کو جدا ہونے والی شہادت کو بخوشی آپ نے قبول کر لیا، اس لیے کہ علم پر حجت اور دلیل کرنے والے، اور جہاں عقیدے کی بات آئے گی وہاں علمی بحث کرنے والے تو بہت سے مل جائیں گے، عقیدے پر تنقید کرنے والے بھی نئے نئے ابھرتے جائیں گے، مگر حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات اور شہادت سے یہ ثبوت دے دیا کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور جو سچا مہدوی ہوگا وہ دلیل و ثبوت سے دور رہ کر صرف عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتا ہے۔ عقل اور دلیل سکھاتی ہے کہ خدا کو پانے کے لیے، خدا کی اہم ترین عبادت کے لیے اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو خدا تعالیٰ کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ یہی بنیادی تعلیم ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، ہم نے اپنے چہرے کو خدا کی طرف موڑ دیا ہے، قبلے کی طرف، مگر عشق کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کو پانے کے لیے اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی خدا کی طرف موڑ دو، یہی عشق کی تعلیم ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے راستے میں عشق پیدا ہو جائے، وہی عشق خدا تک پہنچتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام اس لیے ہر آنے والے طالب سے جو سچی خدا کی طلب لے کر آتا تھا اس سے پوچھتے کہ بھائی تم میں کتنا اللہ کا عشق ہے۔ اسی عشق کے پروانے حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مرغ بسمل کی طرح تڑپتے تھے، ایک ایسے پروانی کی طرح تڑپ رکھتے تھے جو شمع کی لو پر جل مر مٹنے کو چکر لگاتا ہے شمع کے اطراف۔ اس تڑپ کو دیکھ کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر ایسے چراغ ہیں
جن میں باتی اور تیل سب کچھ تھا، صرف اس کو روشن کرنا باقی تھا۔ یہ ایسے چراغ ہیں۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اس عروج کو پہنچا ہے جب آپ علیہ السلام نے مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرمایا کہ پھوٹ جائیں بندے کی آنکھیں، بندے نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا ہے۔ لوگ صرف اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ لوگ صرف پھلدار درخت کو دیکھ پاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ واہ کیا پھلدار درخت ہے، مگر اس پھلدار خوبصورت درخت کا اصل روپ تو اس کا بیج ہوتا ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہے۔ بیج نہ ہوتا تو یہ درخت نہ ہوتا۔ اسی طرح انسان اپنے ظاہری جسم کو اہمیت دیتا ہے اور سنوارتا ہے، مگر اس کے جسم کے پیچھے چھپی ہوئی روح جو اللہ کا حکم ہے اس کو وہ بھلا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکاہا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک و صاف کر لیا، مطہر کر دیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اسی راز اور بھید کو حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر کر دیا۔ اسی بھید کو پا کر حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا ہے۔ اس راز کو اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے کھولنے کے لیے دنیا میں اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن جس راز کا ثبوت دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی پس کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، اس لیے تیری آنکھ آج کے روز بہت تیز ہے۔ یہی کیفیت آنکھ کی بینائی میں تیزی آ گئی اور بندگی میاں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اسی آیت کے تحت حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر سے پردے کھل گئے اور دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا، تو کہہ اٹھے کہ میں نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا ہے۔ پھر عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ کہ اور کہہ دے کہ اے خدا تیری راہ میں یہ ایک سر تو کیا 100 سر بھی ہوں تو قربان ہیں۔ اس طرح سے بندگی میاں نے فرما دیا کہ ایک سر تو کیا 100 سر بھی ہوں تو قربان ہے۔ اسی خدا کے عشق میں حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سر کے ساتھ 100 سروں کی شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول و مہدی کے صدقے میں خدا تعالیٰ سے سچا عشق ہم میں پیدا کر دے۔ یہ دعا خدا سے ہم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دلیل و حجت کے بجائے عشق کے ذریعے ان تعلیمات کو اللہ اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جوش اور ولولے کو اور ایمان کو، ہمارے عقیدے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک برؤوف الرحیم۔